جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. سامعین، آج جو آپ کو میں نے سوشل میڈیا کے ذریعے آپ تک جو حدیث پہنچانی ہے وہ فقط اللہ کی رضا اور اس کی خوشبودی اور اس کی قربت، تاکہ گلی گلی کوچا کوچا قال رسول اللہ کی صدا آپ تک پہنچے، اور جو اس پر عمل کرے گا اور جو اسے سنے گا اور اس پر عمل کر کے آگے دوسروں کو عمل کی دعوت دے گا، وہ آپ کے لیے اور میرے لیے توشہ نجات بنے گا. سامعین، انسان اس دنیا میں جب آتا ہے تو خالی ہاتھ آتا ہے اور جاتا بھی خالی ہاتھ ہی ہے. لے کے کیا جانا ہے؟ آپ کے دل کے اندر جو محبت رسول ہے نا، قیامت کے دن وہ آپ کے کام آنی ہے، کیونکہ کفن کے اندر کوئی جیب نہیں ہوتی ہے. وہاں پر کوئی جیب، کوئی اشرفیہ، کوئی دینار، کوئی سونے کی اشرفیہ، کوئی رقم، کوئی کرنسی کچھ نہیں ہوتی. وہاں پر فقط کرنسی جو چلے گی وہ قال رسول اللہ کی صدا کی جو آواز بلند کی ہوگی، اور جو دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کی ہوگی وہ قیامت کے دن آپ کے کام آنے. قیامت کے دن، محشر کے دن وہ آپ کے کام آئے گی. تو سامعین، یہ وہ دنیا، آج ہم اس کو جب آگے جا کے جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تب ہمیں پتا چلے گا کہ ہم نے جو دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو تقسیم، اس کا ہمیں صلہ کیا ملا ہے، اس کا انعام کیا ملا ہے. سامعین، بخاری کی حدیث ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتے تھے. اتنی محبت کرتے تھے کہ جس کو جو کچھ جو ملا اس نے وہ لے لیا تبرکات کے لیے. آج ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ تبرکات کوئی معنی نہیں رکھتے. جو تبرک جو شیء ہوتی ہے، انبیاء سے جو چیز مس کر جائے وہ غیر اللہ ہے، وہ نفع نہیں دیتی ہے. ارے جو نبی کے ساتھ جو چیز مس کر جائے وہ باعث برکت بھی ہے، باعث نجات بھی ہے، باعث بخشش کے ذریعہ بھی ہے. اب سوال، آپ نے یہ بار بار یہ سنا ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ، آپ جب بار بار حدیث کوئی کتاب کھولیں تو آپ کو حدیث کی روایت میں آپ کو بار بار نام انس رضی اللہ تعالیٰ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. اب جانتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی نوکری کیا تھی؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی نوکری یہ تھی کہ وہ بارگاہ مصطفی میں آقا علیہ السلام کے گھر میں انہیں 10 سال رہنے کا شرف ملا. آقا علیہ السلام کے گھر کے اندر 10 سال رہنے کا شرف ملا ہے. اور ان کی والدہ ام سلیم نے حضور کی بارگاہ میں کہا کہ یہ میں نے بیٹا آپ کی بارگاہ میں پیش کیا، اس کو آپ اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیں. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی نوکری کیا تھی؟ حضور علیہ السلام کے گھر کی جھاڑو پوجا کرنا، آقا علیہ السلام کے گھر کی جھاڑو پوجا کرنا، اور حضور علیہ السلام کے گھر کے کام سودا صرف لانا. حضور علیہ السلام کے گھر کے کام کے لیے ان کی والدہ نے کہا تھا کہ آپ میرے بیٹوں کو اپنی غلامی میں قبول کر لیں. نوکری ہو سکتی ہے کہ نبی کے گھر کے کام کرنا، اور صبح شام نبی کے گھر کے کام بھی کرنے، اور صبح شام نبی کا دیدار بھی کرنا. آج ہم نبی کے دیدار، نبی کی زیارت کی تمنا رکھتے ہیں، لیکن انس رضی اللہ تعالیٰ صبح بھی اٹھتے ہیں تو دیدار مصطفیٰ کرتے ہیں، شام کو بھی دیدار مصطفیٰ کرتے ہیں، صبح شام حضور علیہ السلام کا دیدار مصطفیٰ کرتے ہیں. یہ وہ انس رضی اللہ تعالیٰ. اور فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں 10 سال رہا ہوں، اور حضور علیہ السلام نے 10 سال کے اندر بھی ایک دفعہ مجھے اف نہیں کیا. اب اتنا عرصہ رہا ہو بندہ کسی کام کے لیے تو بندے غصے بھی آتے، اسے ڈانٹ ڈپٹ بھی دیتا ہے. فرمایا ڈانٹنا تو آتا ہے، مجھے کبھی اف تک بھی نہیں کہا، مجھے کبھی اف تک بھی نہیں کہا. آپ اگر گھر پہ کوئی، آپ کے گھر پہ کوئی ملازم ہو تو آپ اسے کتنی بار مارتے اور کتنی بار ڈانٹتے، بلکہ مار کے جٹا کے روب جلا کر یہ بتاتے کہ تو میرا غلام ہے، تو میرا ملازم ہے.
یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ احساس دلانا چاہتے ہیں اسے بار بار، اس پر ظلم اور اس پر روک دبا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تو میرا غلام ہے، تو میرا ملازم ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں ڈانٹا، کبھی نہیں مارا، کبھی نہیں ڈانٹا، کبھی نہیں افلی کیا۔ یہ حضور علیہ السلام کا کردار ہے۔ اور آپ اپنے اخلاق کو دیکھ لیں تو وہ فرماتے ہیں کہ جب ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک سونی چاندی، یہ بخاری کی حدیث ہے، ام سلیم حضور علیہ السلام کی ازواج ہے، ام سلیم حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے ہماری ماں ہے۔ ان کے پاس سونے کی ایک ڈالی تھی، اس ڈالی کے اندر کیا تھا؟ آقا علیہ السلام کے زلف عنبری کے بال، جو حضور علیہ السلام کی زلف جو ہے اس کے بال اس چاندی کی ڈبیا میں رکھے ہوئے تھے۔ فرمایا وہ ڈبیا میں رکھے، کوئی بھی بیمار آتا تھا تو فرمایا وہ بیمار کو اس ڈبیا کے اندر پانی ڈال کر بیمار کو پلا دیتے تھے، بیمار شفا ہو جاتی تھی، بیمار کو شفا مل جاتی تھی۔ تو یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ ہماری ماں، مومنوں کی ماں کا عقیدہ ہے کہ جو نبی کے جسم سے جو مس کر جائے گا، بعد میں اس کو ہم پیئیں گے تو وہ ہمیں شفاعت کا وہ ہمیں دنیا میں بھی شفا دے گا، آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ جسم کس کے، وہ وہ جو زلف ہے وہ کس کا حصہ ہے؟ وہ حضور علیہ السلام کے جسم سے مس کیا گیا ہے، اور جو حضور سے مس کیا جائے اس میں تو فیض و برکات ہوتے ہیں۔ اب وہی انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی کسی نے دعوت کی، صحابی رسول ہے، 10 سال حضور کی بارگاہ میں رہنے کا شرف ملا۔ اب جب دعوت کی ہے تو دعوت کے بعد کیا کیا؟ عمومی طور پہ کھانا کھانے کے بعد دعوت کی ہے، دعوت کرنے کے بعد جیب میں سے رومال نکالا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیب سے رومال نکالنے کے بعد کیا کیا ہے؟ اس رومال کو جلتے تندور میں ڈال دیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے رومال اپنے جیب سے نکال کر جلتے ہوئے تندور میں ڈالا، اور جب جلتے ہوئے تندور سے رومال گیا تو رومال بالکل صاف ستھرا ہو چکا ہے۔ سامعین، میرا سوال ہے، حالانکہ جلتے ہوئے تندور میں آپ رومال کو کسی چیز کو بھی ڈالیں، اس کا کام تو جانا ہے، وہ تو راکھ ہو جانا چاہیے، جل جانا چاہیے، لیکن وہ جلا نہیں بلکہ صاف ستھرا ہو چکا ہے، جیسے اسے دھویا ہو، حالانکہ اس کو جلانا چاہیے۔ فرماتے ہیں اس لیے اس پر آگ نہیں لگی کہ جب اسی طرح میں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ جب کھانا تناول فرمانے کا شرف ملا تو حضور علیہ السلام نے بھی اس رومال سے اپنے ہاتھ مس کیے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد حضور علیہ السلام نے اس رومال سے اپنے ہاتھ مس کیے تھے، تو جس جگہ پر حضور علیہ السلام کے ہاتھ مس کر جائے تو فرمایا اسے آگ کا اثر کیسے ہونا تھا؟ اسے آگ کا اثر نہیں ہونا تھا۔ تو وہ جو ہاتھ کا اثر نہیں ہوا وہ حقیقت میں حضور کے ہاتھ کی برکت تھی۔ ابھی بھی بات کیا ختم نہیں ہوئی بھئی، دیکھیں نا، ایک رومال ہے، رومال آپ بھی استعمال کرتے ہیں، بھی کرتے ہیں، آپ رومال ابھی یہ میرا رومال آپ کے ہاتھ میں، پھر میرا رومال آپ کے ہاتھ میں چلا گیا، رومال کو کیسے پتا کہ یہ رومال کس کے ہاتھ میں کیا اور کس کے ہاتھ میں نہیں کیا؟ رومال کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ بتا سکے کہ میں کس کے ہاتھ میں اور کس کے ہاتھ میں نہیں ہوں، لیکن وہ رومال کو کیسے پتا چلا کہ یہ میرے ہاتھ میں مصطفیٰ کے ہاتھ لگے ہیں یا نہیں لگے؟ اس کے اندر یہ احساس کیسے پیدا ہوا؟ احساس اس لیے پیدا ہوا کہ مصطفیٰ کے جہاں پر ہاتھ لگ جائے اس میں احساس بھی پیدا ہو جائے تو زندگی بھی آ جاتی ہے، اس میں زندگی بھی آ جاتی ہے۔ تو باسامین، یہ کس کی برکت ہوئی؟ یہ مصطفیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کی برکت۔ اور فرمایا کہ جب غربا تھے، مسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ مدینہ کے غربا جن کے پاس اطباء کے پاس جانے کے لیے، دوائیوں کے لیے، اخراجات کے لیے پیسے نہیں تھے، تو فرمایا کہ خواتین، مدینے کی خواتین کیا کہتی تھی؟ فرمایا اپنے برتنوں میں پانی لے لو اور مدینے کی گلیوں میں مصطفیٰ جہاں پر نواز تشریف فرما رہے ہیں مسجد نبوی کے باہر کھڑے ہو جاؤ، اور کتارے دار کتار بنا کر بچوں کو کھڑا کر دیا جاتا تھا اور ہر بچے کے ہاتھ میں پانی ہوتا تھا۔ فرمایا جب مصطفیٰ جب مسجد سے تشریف فرما ہوئے تو سب مسافہ کرنا اور حضور کو کہنا حضور یہاں پر بھی شرکت فرما دے، تو حضور علیہ السلام اس پانی کے اندر اپنے ہاتھ ڈال گئے، اور جب مصطفیٰ کے ہاتھ ڈل جائیں گے تو پانی شفا ہو جائے گا، تو مریضوں کو بلا دیں گے، شفا مل جائے گی۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ صحابہ کا عقیدہ، کہ بھائی مصطفیٰ کے جسم سے جو مس کر دیا، اب مصطفیٰ نے ہاتھ اس پانی میں ڈال دیے، ہو جائے گی، برکت آ جائے گی، تو فرمایا جب شفا ہو جائے گی تو مریض کو پلائیں گے تو مریض کو بھی شفا ہو جائے گی۔
جب مریض کو پلائیں گے تو مریض کو بھی شفا ہو جائے گی. کس کا عقیدہ ہے؟ یہ صحابہ کا عقیدہ. یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ہے کہ وہ مصطفیٰ کے جسم سے جو مس کر جائے گا وہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گا. سامعین، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا تھا کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام نے تو مردہ زندہ کیے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ زندہ کیے، تو کیا حضور علیہ السلام نے بھی مردہ زندہ کیے؟ بھئی عیسیٰ علیہ السلام نے تو مردہ زندہ کیے، قرآن میں اس کا واقعہ ہے. تو اب وہاں کے مصطفیٰ علیہ السلام جس کا کلمہ پڑھا ہے تو کیا محمد عربی علیہ السلام نے مردہ زندہ کیے؟ تو امام شافعی نے جواب کیا دیا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم مردہ کرتے ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو زندہ کیا تھا کہ جس میں زندگی نہیں تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو زندہ کیا کہ جس میں زندگی تھی. توجہ، چل باتیں ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا ہے لیکن اس مردے کو زندہ کیا کہ جس میں زندگی تھی، دوبارہ زندگی لوٹا دی. بلکہ جو مرا ہوا تھا اس کو دوبارہ زندہ کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے زندہ تھا، یعنی مرے ہوئے کو دوبارہ زندہ کر دیا. یہ موضع ہے، مرے ہوئے کو زندہ کرنا یہ عام کام نہیں ہے، یہ نبی کا ہی کام تھا. تو اب یہ جو مرے ہوئے کو زندہ کر دیا یہ موضع ہے. فرمایا کہ محمد عربی علیہ السلام نے تو اس کو زندہ کی ہے جس میں زندگی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، جس میں زندگی ہی نہیں ہے. اب وہ سوال وہ کیسے؟ فرمایا یہ بخاری کی حدیث ہے. آقا علیہ السلام نے ایک بڑھیا آئی، اسی پر میں اجازت ہے حدیث مکمل کر کے، ایک بڑھیا حضور کی بارگاہ میں ہے. فرمایا آقا علیہ السلام جو ہے منبر پر خطبہ ارشاد فرماتے تھے. لکڑی کا منبر تھا اور اس کا نام تھا ستون حنانہ. ایک لکڑی کا منبر ہے، ایک لکڑی کا کھجور کا تنا تھا، کھجور کا سو کا تنا. حضور علیہ السلام جمعے کا خطبہ اس پر ارشاد فرماتے. تو ایک بڑھیا آئی، انہوں نے کہا حضور میرا بیٹا جو ہے وہ لکڑی کا کام کرتا ہے اور اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں آپ کے لیے لکڑی کا منبر تیار کروں؟ تو حضور سے اجازت مانگی. حضور نے فرمایا بنا لو. بڑی پتہ کی بات ہے. فرمایا کہ لکڑی کا منبر میں تیار کروا دوں؟ فرمایا کروا دو. اجازت دے دی. اگلے جمعے وہ منبر تیار ہو چکا ہے. حضور علیہ السلام نیا منبر جو تیار ہوا ہے اس پر خطبہ ارشاد فرمانے لگے. جب حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا تو کیا دیکھتے ہیں، جو پرانا ستون ہے یعنی جو لکڑی کا سوکھا تنا جس کو پکڑ کر حضور خطبہ ارشاد فرماتے تھے وہ ٹہنی رونے لگی ہے. فرمایا صحابہ فرماتے ہیں وہ ٹہنی اس طرح رو رہی تھی نا جس طرح دودھ پیتے بچے ہوئے کو ماں سے جدا کیا جاتا ہے، شیر ہوا بچے کو ماں سے جدا کیا جاتا ہے. اب سوال یہ ہے، آج کے دور میں کوئی کہے کہ کسان کہے کہ میں کھیتی باڑی کر رہا تھا تو کھیتی باڑی کے درمیان کوئی ٹہنی رونے لگی، کوئی مانے گا؟ انہیں کہنے کہ یہ پاگل ہو گیا، اس کے دماغ کا علاج کرو. تو سوال یہ ہے کہ وہ ٹہنی کیسے اندر، اس کو کیسے پتا چلا کہ حضور آج مجھے چھوڑ کر نیا منبر پر چلے گئے؟ تو فرمایا کہ اس کو زندگی، اس کو پر جو احساس اور رونے کی طرف جو پیدا ہوئی ہے وہ کس کی برکت سے؟ وہ حضور کے ہاتھ لگے. حضور کے ہاتھ کی برکت سے اس میں زندگی بھی آ گئی اور اس میں رونے کی آواز بھی آ گئی. تو یہ حضور علیہ السلام کے دستے مبارک، حضور علیہ السلام کے ہاتھ کے مبارک کی برکت ہے کہ اس کے اندر دوبارہ اس کے اندر زندگی بھی آ گئی ہے. تو فرمایا امام شافعی نے فرمایا کہ مصطفیٰ علیہ السلام نے تو اس کو زندہ کیا کہ جس کے اندر زندگی نام کی کوئی شے نہیں تھی. اس کے اندر احساس کہاں سے آیا رونے کا؟ رونے کی آواز، درد، احساس یہ کہاں سے آیا؟ رونا اور رونا یہ تو انسانیت کا، یہ تو درخت کا تو موضوع نہیں ہے موضوع. لیکن وہ کیسے رویا؟ فرمایا کہ اس کے اندر جو زندگی بھی دی ہے وہ جانے کائنات مصطفیٰ کی برکت سے. تو فرمایا کہ حقیقت میں تو برکت تو پھر حضور کی ہوئی نا. تو فرمایا میرے نبی نے تو اس کو بھی زندہ کیا کہ جس کے اندر زندگی تھی بھی نہیں، اس کو زندگی. عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ زندہ کیا لیکن وہ مردہ زندہ کیا کہ جس میں زندگی تھی اور دوبارہ اٹھا دی. اور محمد عربی علیہ السلام نے اس کو زندگی عطا فرمائی کہ جس کے زندگی نہیں تھی اس کو زندگی عطا فرمائی. یہ حضور کا موضوع ہے. ایک اور حدیث سنیں، بخاری کی حدیث ہے. حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے، بڑی سوال کی ہے، بخاری کی حدیث ہے جو بار بار کہتے ہیں بخاری میں دکھاؤ، بخاری میں دکھاؤ. بھائی بخاری کے علاوہ آپ پڑھ ہی نہیں رہے.
بخاری کی حدیث ہے. وہ کیا ہے؟ ایک صحابی بدو حضور کی بارگاہ میں آیا. جمعے کا دن ہے حاجی صاحب. ایک صحابی بدو حضور کی بارگاہ میں آیا. جمعے کا دن ہے اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے آقا دعا کریں بارش نہیں ہو رہی. جمعے کا دن ہے اور جمعے کے دن آیا ہے اور جمعے کے دن خطبے کے درمیان حضور کی بارگاہ میں عرض کی سونیا دعا کرے بارش نہیں ہو رہی. اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھی اللہ سے مانگو، صحابی کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ سے جو مانگو اللہ عطا کرتا ہے. صحابی نے کیوں نہیں ڈائریکٹ اللہ سے مانگا؟ حضور کی بارگاہ میں کیوں آیا؟ اس کا جواب قیامت تک وہ بھی نہیں دے سکتا. نمبر 2، اب سوال کیا، پر میں جس وقت سوال کیا تھا نا آسمان پر ہم نے سر اٹھا کے دیکھا تو ایک بادل کا پوڑا بھی نہیں تھا. آسمان کے اوپر ایک رتی بھر بھی پوڑا بھی بادل کا نہیں تھا. ایک بھی رتی بھر بادل کا پوڑا نہیں تھا. لیکن جب بارگاہ مصطفی نے ہاتھ اٹھایا آسمان کی طرف، اور جب آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا تو فرمایا آن فان بادل بھی آیا ہے، آن فان بارش بھی آئی. سبحان اللہ. آن فان بارش بھی آئی ہے، آن فان بادل بھی آئے. اچھا جمعے کا دن ہو گیا، اگلا جمعہ آ چکا ہے. وہی صحابی پھر حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے. سونیا بارش بہت زیادہ ہے، اب بارش بند کی دعا کروانی. اب سامعین پورا ہفتہ پورا دن بارش ہوتی رہی ہے اور اگلے جمعے وہ آ چکا ہے، پورا ہفتہ گزر چکا ہے. پھر وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے کہ حضور آج بارش بند کی دعا کروانی. اب سوال یہ ہے کہ اللہ کو تو معلوم تھا کہ جو بارش کروائی جا رہی ہے، وہ جو حاجت جس کے لیے کروائی جا رہی ہے وہ حاجت وہ تمنا پوری ہو گئی ہے. تو جب حاجت اور تمنا پوری ہو چکی ہے تو پھر بارش بند کر دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے راز جانتا ہے نا. اللہ تعالیٰ سے تو کوئی شے چھپی نہیں ہے. تو جب اللہ کو معلوم تھا تو اللہ تعالیٰ بارش بند کرواتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش بھی بند کی. فرمایا آج آگے پیچھے رب بارش کرتا ہے اپنی مرضی سے. حاج صاحب آگے پیچھے بارش کرتا ہے رب اپنی مرضی سے. آج بارش کی ہے یار کی مرضی سے. آج بارش کی ہے یار کی مرضی سے. تو یار کی ادا سے بارش ہوئی، یار کی تمنا پر بارش ہوئی. تو جب تک یار نہیں کہے گا تب تک بارش بند نہیں ہونی. تو حضور نے ہاتھ اٹھائے تو فرمایا کہ ادھر اس سائڈ پہ بارش. فرمایا کہ ہم مسجد میں جاتے ہیں، کاروبار کے لیے جاتے ہیں، تو اس طرح کی جائے کہ ہماری مسجد میں اور جہاں پر ہم نے تجارت کے لیے جانا ہے وہاں پر بارش نہ ہو، اور جہاں پر ہماری کھیتی باڑی ہے یعنی جہاں پر سبزہ ہے وہاں پر بارش ہو. تو حضور نے ہاتھ کیا، اس طرف بادل آ گیا، اور اس طرف ہاتھ کیا انگلی کی، اس طرف بادل برسنا شروع ہو گیا. یہ حضور کا موضوع ہے. یہ بھی تو حضور کا موضوع ہی ہے نا. یہ حضور اسلام کا موضوع ہے. اور آخری بات حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہے اللہ تعالیٰ نا آپ کی تمنا کو، آپ کی آرزو کو، آپ کی چاہت کو، ہماری مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی چاہت کو، آپ کی تمنا کو، آپ کی آرزو کو بڑی جلدی پورا کرتا ہے. فرمایا آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا تو رب نے کعبہ بدل دیا. آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا رب نے کعبہ بدل دیا. اور آپ نے محشر کی طرف سجدے میں رکھا رب نے سارے گناہگاروں کو بخش دیا. تو گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کی آرزو کو، آپ کی چاہت کو بڑی جلدی پورا کیا. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل کیا عائشہ صدیقہ کا. فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کی آرزو کو، آپ کی چاہت کو، آپ کی تمنا کو، آپ کی خواہش کو بڑی جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فرماتا ہے. کہ اگر آسمان کی طرف سر اٹھائے تو رب تبارک و تعالیٰ کعبہ بدل دیتا ہے، اور آپ اگر محشر کے دن سر سجدے میں رکھیں تو رب تبارک و تعالیٰ سارے گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی چاہت کو بڑی جلدی پورا کیا. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور علیہ السلام کی امت میں پیدا کیا، یہ سب سے بڑا احسان ہے. دیکھیں باقی امتیں بھی آئی ہیں، سارے نبیوں کو جو مانتے ہیں وہ حق پر ہے. جس نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ حق پر ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، موسیٰ علیہ السلام کا وہ حق ہے، سارے نبی ہیں حق پر ہے. لیکن آئی امت میں سب سے آخر میں حاجی صاحب یہ حضور کی امت سب سے آخر میں آئی ہے. تو دنیا کا بھی اصول اور قاعدہ کلیہ یہی ہے نا، پہلے
پہلے پاؤ آخر میں آؤ، آخری باری. ایک بندہ پہلے آئے گا تو اس کی باری بھی پہلے آئے گی، اور جو آخر میں آئے گا اس کی باری بھی آخر میں آئے گی. اب حضور کی امت تو آئی آخر میں، حضور کی امت آئی آخر میں، لیکن حساب کے معاملے میں حساب پہلے ہو رہا ہے. ہونا چاہیے نا کہ جب آخر میں آئی ہے تو حساب بھی آخر میں ہونا چاہیے، لیکن حساب پہلے ہو رہا ہے. فرمایا وجہ کیا ہے؟ فرمایا اگر حساب سب سے آخر میں لے لیا جاتا تو پھر آدم علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا اگر گناہ ہم نے کیے تو انہوں نے بھی کسر کوئی نہیں چھوڑی. عیسیٰ قوم نے کہا تھا کہ گناہ ہم نے کیے تو کسر انہوں نے چھوڑی، تو پھر رسوائی ہم نہیں تھی. اور رب نے تو یار سے وعدہ کیا کہ سونیا آپ کی امت کو رسوائی نہیں کرنی، آپ کی امت کی رسوائی نہیں کرنی. تو رب نے پردے میں رکھا تو حضور کی امت کو پہلے نکال دیا تاکہ باقی امتوں کا پتہ نہ چلے کہ کیا گناہ کر کیا ہے. اس امت نے جو گناہ کیا وہ قرآن میں واقعہ موجود ہے. کس نے کم تولا، کس نے جھوٹ بولا، جو گناہ کیے وہ سارے قرآن پہ نقل میں موجود ہے. تو ہم نے تو ان کے گناہ پڑھ لیے، اور اگر ہم بھی آخر میں اگر ہماری باری آتی تو ہمارا بھی سارا انہوں نے کھاتا دیکھ لینا تھا. تو رب تعالیٰ نے تو وعدہ کیا تھا کہ سونیا آپ کی امت کو رسوا نہیں کرنا. تو گویا ہمارا حساب بھی سب سے پہلے ہو رہا ہے، آئے آخر میں ہے، حساب کی باری پہلے ہے. لیکن یہ وجہ کیا ہے کہ پہلے ہے؟ یہ بھی حضور کی وجہ سے. تو ہمارا حساب بھی جو پہلے ہو رہا ہے وہ کس کی وجہ سے ہے؟ آقا علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے. تو حقیقت میں سارا کمال تو پھر حضور علیہ السلام کی ذات ہے. ہم پر جو فیوز و برکات ہے حقیقت میں حضور علیہ السلام کی وجہ سے. تو بھائی دوستو، حضور علیہ السلام سے بے پناہ محبت کریں، اور اگر حضور سے محبت نہیں ہے تو ساری عبادتیں سب کچھ رائے گا اور سب کچھ ضائع ہے. حضور علیہ السلام سے محبت اصل ایمان ہے، اور اگر محبت رسول نہیں ہے تو کعبہ، حج، طواف، حج، زکوٰۃ، روزہ، صوم، اشراق و چاشت، اوابین، تہجد، یہ سب ضائع ہے، سب رائے گا ہے. اصل محبت رسول ہے، اور اگر محبت رسول نہیں ہے تو سب ضائع ہے. تو محبت رسول یہ آپ تک جو حدیث پہنچائی ہے یہ فقط اس لیے پہنچائی ہے کہ گھر گھر، گلی گلی، کوچا کوچا کار رسول اللہ کی شمع بلند کرنی ہے، اور کار رسول اللہ کا پیغام پہنچانا، اور عشق مصطفیٰ کا لنگر تقسیم کرنا ہے. اور آپ اس میں تعاون کریں. اس میں تعاون کیا ہوگا؟ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو اس سے فائدہ اٹھائے گا اور جو اس پر عمل کرے گا وہ آپ کے لیے اور میرے لیے توشہ نجات بنے گا. اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کے نظر پاک صدقہ ہماری بے حساب بخشی فرمائے، اور یہ میرا پڑھنا اور میرا آپ کا سننا یہ آپ کے لیے قیامت کے دن شواہد اور شہادت بنے اور بخشش کا ذریعہ بنے. صلی اللہ علیہ محمد.